کرتا ہوں اللہ کے نام سے والمحسنات کا یعنی 5ویں پارے کو شروع کرتا ہوں والمحسنات جس کا نام ہے والمحسنات من النساء والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو شادی شدہ ہیں، شوہر والیاں ہیں، ان سے ہم کیسے نکاح کر سکتے؟ زید کی بیوی ہے، شوکت اس سے کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ زمرد کی بیوی ہے، شوکت اس سے کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ یاقوت علی کی بیوی ہے، شوکت اس سے نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا شوہر یاقوت علی زندہ ہے۔ میں ایسے نام لے رہا ہوں کہ کوئی غصے میں نہ آئے، بات سمجھ میں آئی؟ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ شوہر والیوں سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے شوہر زندہ ہیں، شوہر مر جائیں اور عدت گزار لیں وہ عورتیں، تو اس وقت تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، لیکن جو باندیاں ہیں تمہاری، ان کے شوہر اگر دارالحرب میں زندہ ہیں تو ان سے تو تم نکاح کر سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض کردہ قانون ہے تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اتنی عورتیں حرام ہیں، اس کے علاوہ جتنی عورتیں روئے زمین پر ہیں سب تمہارے لیے حلال ہیں، اگر کوئی مانع شرعی نہ ہو ان کے نکاح کرنے سے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یہ کہ تم اپنے مالوں سے ڈھونڈو، محسنین، نکاح کرنے والے بن کے، غیر مسافحین، زنا کرنے والے نہ بن کے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، عورتوں سے جو تم نے فائدہ اٹھایا، عورتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے نا مرد، اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے مرد؟ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وہ اس کے بدلے میں ان کا اجر دے دو۔ کیا ہے اجر؟ مہر دے دو۔ فریضہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ بات ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ہاں تم پر کوئی گناہ نہیں اگر عورت کہہ دے کہ تم سے کیا میں مہر لوں، تم ہی میرے ہو، تمہاری کون سی چیز میری نہیں، تمہاری کون سی چیز میری نہیں، تم نے مجھے کیا نہیں دیا، مجھ سے کون سی چیز بچا کے رکھی، مجھ سے کون سی چیز چھپائی، تم سے میں کیا مانگوں، تمہارا سب کچھ میرا ہے، تمہارا سب کچھ میرا، اور تم نے اپنے مال کی کنجیاں میرے حوالے کر دی، تمہارے گھر کی، تمہارے کار کی، تمہاری آفس کی، تمہارے کارخانے کی کنجیاں میرے حوالے کر دی تم نے، تمہارے مال کی میں مالک بن گئی، تمہارا سارا کاروبار میرا، میں تم سے کیا مہر لوں، قربان جاؤں تمہارے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ من بعد الفریضہ، یہ میں بہت جلدی بڑھ رہا ہوں گے، وہ سگنل بیٹھا ہوا ہے، ورنہ میں اور آپ کو لطیفہ اور سنا تھا، لیکن وہ لطیفہ سنانے کا وقت نہیں ہے، بس آپ کو جگانے کے لیے میں نے کچھ باتیں کی۔ اور ایسا کہتی بھی ہیں عورتیں، بات سمجھ میں، جو محبت کرنے والیاں ہیں کہتی ہیں، اور سنا ہے آپ نے سنا بھی ہوگا، اب سب کیسے کہیں گے کہ ہم نے سنا ہے، دل میں تو کہتے ہوں گے کہ اس سے بھی زیادہ کہا ہے ہماری بیوی نے۔ تو عرض کر رہا تھا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اللہ نے تو فرض کر دیا مہر دینا ہے شوہر پر، لیکن تمہارے سے کیا لو، معاف جاؤ، تو معاف کر دیا تو اب دینے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم، جو تم میں سے طول نہیں رکھتا، حیثیت نہیں رکھتا، دولت نہیں رکھتا، مال نہیں رکھتا، اتنا مال نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ کنواری مومن عورت سے نکاح کرے، کہ المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم، تو ایسا آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں، غریب آدمی ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ باندیوں سے کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کر سکتا ہے، باندی کا نکاح۔ من فتياتكم المؤمنات،
وہ باندیاں مومن ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باندی کا مومن ہونا ضروری ہے. کافر باندی سے، مشرک باندی سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ حضرت شافعی کا مذہب رحمۃ اللہ علیہ. اور ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ باندی مومن ہو، ورنہ مشرک سے بھی نکاح، مشرکہ باندی سے بھی نکاح ہو جاتا ہے. استحباب اور وجوب کا فرق ہے امام شافعی اور حضرت امام اعظم. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان سے باخبر ہے. بعضکم من بعض، تمہارے بعض تمہارے بعضوں میں سے ہیں. فانکحوہن باذن اہلہن، ان سے نکاح کرو ان کے وارثوں کے حکم سے. وآتوہن اجورہن، اور عورتوں کو ان کے مہر دے دو. بالمعروف، نیکی کے ساتھ. محصنات، وہ عورتیں آنے والیاں بھی کیسی ہوں؟ محصنات ہوں. مطلب یہ کہ پاک دامن ہو، نکاح کے ساتھ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. غیر مصافحات، زناکار عورتیں نہ ہوں، زنا کا شوق رکھنے والیاں نہ ہوں، اور زنا کے ساتھ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہنے والی نہ ہوں. ولا متخذات اخدان، اور چور دھگڑ پکڑنے والیاں، یعنی مطلب یہ کہ چوری چھپے زنا کرنے والی ایسی عورت بھی نہ ہو، نہ کھلے طور پر زنا کرنے والی نہ چھپے طور پر زنا کرنے والی ہو. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، جب وہ شادی شدہ ہو گئی، نکاح ہو چکا ان کا. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، نکاح کے بعد اگر انہوں نے فاحشہ کا کام کیا، باندیاں نکاح میں آ گئیں، آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ بے حیائی کا کام کیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو آزاد عورت پر جو عذاب ہوگا، جو سزا آزاد عورت کو دی جائے گی زنا کی، اس کا آدھا عذاب، اس کی آدھی سزا کسے دی جائے گی؟ باندی کو دی جائے گی. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے تم میں سے زنا کاری سے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم صبر کرو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی باندیوں سے نکاح نہ کرو اور صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، بہت مغفرت فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ مسائل ہیں. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کھول کے باتیں بیان کر دے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہیں ہدایت دے ان لوگوں کی سنتوں، ان لوگوں کے اچھے طریقوں کی جو تم سے پہلے اچھے لوگ گزر گئے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہی ہے تمہاری توبہ قبول کرنے کو، تو تمہاری توبہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات نفسانی کی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم میل عظیم میں گرفتار ہو جاؤ، یعنی راہ راست سے بالکل ہٹ جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر بوجھ کم سے کم گرے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، خود خدا کہتا ہے کہ انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، قیامت میں بھی کہہ دینا کہ مولا تو نے خود کہا انسان ضعیف ہے، اب اس ضعیف کو جہنم میں نہ بھیج مولا، یہ ضعیف جہنم کے عذاب کو سہ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقے پر. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ ہو تجارت جو آپسی رضامندی کے ساتھ ہو. ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنے نفسوں کو مت قتل کرو، یعنی خودکشی کر کے نہ مر جاؤ، یا ناحق کسی
کا قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمانے والا ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما, اور جو کوئی ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم کے طریقے پر, فسوف نصلیہ نارا, تو ہم عنقریب اسے آگ میں داخل کریں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور ایسا کرنا اللہ کے پاس بہت آسان ہے, اللہ پر بہت آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. ان تجتنبوا, اگر تم پرہیز کرو, کبائر ما تنہون عنہ, جن گناہوں سے تم روکے جاتے ہو, ان گناہوں کے بڑے بڑے گناہ, ان گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ جاؤ, نکفر عنکم سیئاتکم, ہم چھوٹے گناہوں کو بخش دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما, اور ہم تم کو بزرگ داخل ہونے کی جگہ میں داخل کر دیں گے, یعنی جنت میں داخل کر دیں گے. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض, تمہارے میں بعض کو اللہ نے جو عزت دی ہے, جو فضیلت دی ہے, اسے تمہارے بعض تمنا نہ کریں. عورتیں مرد بننا نہ چاہیں, مرد عورت بننا نہ چاہیں. للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے ان کے اعمال کی جزا ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبنا, اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کی جزا ہے. واسألوا اللہ من فضلہ, اور اللہ سے اس کا فضل مانگو, اپنے اعمال کا اجر نہ مانگو, اس کا فضل مانگو. ان اللہ کان بکل شیء علیما, یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے, ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور ہر شخص کے لیے ہم نے بنا دیے موالی, وارث, مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اس مال میں سے جو چھوڑا والدین نے اور قرابت داروں نے, والدین اور قرابت داروں نے جو مال چھوڑا, اس کے وارث ہم نے بنا دیے. والذین عقدت ایمانکم, اور وہ لوگ جن سے تمہارے معاملے گہرے ہوئے, جن سے تم نے عقد و پیمان کر لیے, فآتوہم نصیبہم, تو ان کا حصہ بھی تم دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر شہید ہے, گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء, یقیناً مرد عورتوں پر بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں. عورتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں مردوں کو. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, عورتوں پر کیوں فضیلت رکھتے ہیں مرد؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فضیلت دی ہے ان کو پیدا ہی کیا ہے, عورتوں سے افضل پیدا کیا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور ان کے مالوں کے خرچ کرنے کی وجہ سے. ایک تو مرد بنا ہے, عورت کمزور ہے مرد کے بمقابل, اور مرد کو اللہ نے ایسی چیزیں دی ہیں قدرتی طور پر جو عورت کو نہیں ملی, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خرچ کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا, مرد افضل ہو گیا کس پر؟ عورت پر. تو خرچ کرتے رہنا پڑے گا, ورنہ عورت تم کو پوچھ کے رکھ دے گی. جا رہے معلوم تو کیسا معلوم, پوڑا نہیں یار تیری ان کی, پوڑا کیوں خرچ نہیں کر رہا ہے؟ آدھا فضیلت رکھتا, آدھا فضیلت نہیں رکھتا, بولتا میں مرد ہوں, مرد دا اللہ مرد دا ہے. تو اب نیند چلی گئی, عورت کا تذکرہ آیا. تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال. فالصالحات, نیک عورتیں کیسی ہیں؟ خانتات, فرما بردار ہیں. حافظات للغیب, غیب میں اپنے مرد کی امانت کی حفاظت کرتی ہیں, غیب میں اپنے مرد کی امانت کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. بما حفظ اللہ, ارے یہ کیا حفاظت کریں گی, اللہ حفاظت کرنے والا. واللاتی تخافون نشوزہن, اور جن عورتوں کے نشوز اور نافرمانی سے تم گھبراتے ہو, فعظوہن, ان کو پہلے نصیحت کرو. کیا کرو؟ نصیحت کرو. وہجروہن, نصیحت نہ مانے, وہجروہن فی المضاجع, تو بستروں میں اپنے بستروں سے ان کو علیحدہ سلاؤ. وہ جہاں سوتی ہیں وہاں مت سو, تم کسی کمرے میں وہ کسی کمرے میں. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ, علیحدہ ہونے کے بعد بھی ویسی ہی رہی, پوڑا
یعنی کہ تیری ہوں تو کیا کرو وَاضْرِبُوهُنَّ مارو. اب مارنے کا زمانہ کہاں ہے؟ ہاں تم کو وہ مارتی ہے مارتی بول کے ایک صاحب عائش نہیں. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ان کو مارو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر اس کے بعد انہوں نے اطاعت کر لی فرما برداری کر لی فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اب اس کے بعد تو ایسا کری تھی نا کہ 1990 میں معاف کرو جانے دو اسی کو پکڑ لے کے مت رو وہ تمہاری بیوی ہے. ان اللہ کان علیٰ کبیرا یقیناً اللہ تبارک و تعالی علی کبیر ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر تم ڈرو مرد اور عورت کے درمیان جدائی سے فَبَعْثُوا حَكَمًا تو تم ایک پنچ کو مقرر کرو ایک حکم کو ایک ثالث کو. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا پنچ حکم ثالث تینوں کا معنی معلوم نہیں. ایک فیصلہ کرنے والے کو من اہلہ مرد کے لوگوں میں سے وہ حکم من اہلہا اور ایک حکم کو فیصلہ کرنے والے کو عورت کے لوگوں میں سے. ان یریدا اصلاحا اگر یہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں دونوں پنچ اصلاح چاہتے ہیں یوفق اللہ بینہما اللہ تعالیٰ ان کے درمیان توفیق دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو. وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور جو پڑوسی تمہارا قرابت دار بھی ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کا رویہ رکھو. والجار الجنب اور جو تمہارا ہم مجلس ہے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. جس طرح شوکت ہمارا جار الجنب ہے جار الجنب ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. والصاحب بالجنب نہیں والجار ذی القربى جو پڑوسی ہے اور قرابت دار بھی ہے. والجار الجنب جو صرف پڑوسی ہے رشتہ دار قرابت دار نہیں ہے پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. والصاحب بالجنب اور جو ہم مجلس ہے ایک ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے شوکت کی طرح ہمارے ساتھ جس طرح شوکت بیٹھتا اٹھتا ہے. والصاحب بالجنب وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. جانا جائیے روزے میں ہی ہمیں جاؤ افطار کے بعد آؤ. نہیں صاحب جا رہے اب گالی دوں گا ارے کیا بات ہے کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور تمہاری باندیوں کے ساتھ تمہارے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہر غرور کرنے والے اور ہر زیادہ فخر کرنے والے کو. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یبخلون جو بخیل لوگ ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور لوگوں کو بھی بخل سکھاتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور چھپاتے ہیں اس دولت کو اس نعمت کو جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال رِئَاءَ النَّاسِ لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا جس کا شیطان قرین بن جائے ساتھی بن جائے وہ بدترین ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ اور کیا نقصان ہوگا ان کو اگر ایمان لا لیں. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ایمان لا لیں آخرت پر. یہ کافر اگر مسلمان بن جائیں تو ان کا کیا بگڑے گا؟ ارے بھلائی ہی بھلائی ہے ان کے لیے اگر ایمان لا لیں. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ اگر یہ اللہ کو مان لیں تو ان کا کیا بگڑنے والا ہے. والیوم الآخر اور آخرت کے دن کو مان لیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور اگر یہ خیرات کریں اس مال میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تبارک و تعالی ان سے باخبر ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ یقیناً اللہ تبارک و تعالی لا یظلم مثقال ذرہ نہیں ظلم کرتا ایک ذرہ برابر.
وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا، اور اگر وہ ہو حسنت نیکی، اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. فَكَيْفَ، بہت اچھی آیت ہے، بڑے مزے کی آیت ہے. فَكَيْفَ، کیا حال ہوگا، کیا منظر ہوگا، کیا سما ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے. اللہ خود اس سما کا منتظر ہے. اللہ تعالیٰ خود اس وقت کا منتظر ہے، اس لمحے کا منتظر ہے، اس گھڑی کا منتظر ہے. کہتا ہے فَكَيْفَ، وہ منظر کیسا ہوگا ہے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم جمع کریں گے، جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے، ہر جماعت میں سے ایک شہید کو، یعنی ہر قوم کے نبی کو اس کا گواہ بنا کے لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تمام نبیوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. تو معلوم یہ ہوا حضور تمام انبیاء سے پہلے موجود ہیں اور تمام انبیاء کے بعد موجود ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ دماغ یہاں رہا تو نا، ویلور سے 50 میل دور کھیڑا جو ہے اس میں رہا تو دماغ کیا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا بھی نہیں فرماتا. استغفر اللہ. اللہ فرماتا ہے کیسا ہوگا وہ منظر جب ہم تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں کا گواہ بنا کے لائیں گے، اور ان پیغمبروں پر گواہی دینے کے لیے آپ کو لے آئیں گے. تو گواہی کون دیتا ہے؟ جو موقع واردات پر موجود ہوتا ہے. پیغمبروں کی زندگی میں جو موجود ہوگا وہی تو پیغمبروں کی گواہی دے گا. تو ہر پیغمبر سے پہلے رسول ہیں ہمارے، اور ہر پیغمبر کے بعد ہمارے رسول ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ. اس دن چاہیں گے کافر لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے، اس دن چاہیں گے کافر لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، لو تسوا بہم الارض، کاش زمین میں وہ دب جاتے اور زمین برابر ہو جاتی، وہ زمین میں گڑ جاتے اور زمین برابر کر دی جاتی ان پر. ولا یکتمون اللہ حدیثا، یہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایسی حالت میں نماز کے قریب میں بھی جانا نہیں جبکہ تم مدہوش رہو، سکر کی حالت میں رہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ولا جنبا الا عابری سبیل، اور تم ناپاک رہو بھی تو کیا کرو، نماز کے قریب نہ جانا. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، غسل کر لو تو نماز پڑھ سکتے ہو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض رہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں رہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہوا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کر لی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے غسل کے لیے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو کیا کرو، پاک مٹی سے تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم، تو کیا کرو، مٹی پر دونوں پنجے مارو، ہاں دونوں ہاتھ لگاؤ مٹی پر اور اپنے چہروں پر پھیر لو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پھر ایک بار ضرب کرو، مٹی پر ہاتھ مارو دونوں، اور پھر کیا کرو، اپنی کوہنیوں تک مسح کر لو. ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عفو ہے، معاف کرنے والا، بہت معاف کرنے والا اور بہت مغفرت فرمانے والا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے حبیب کیا دیکھا نہیں آپ نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا ایک حصہ کتاب کا. یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں راستے سے بہکا دیں. وَيَقُولُونَ إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور کیا ہے، واضح جھوٹ. وَإِنَّ اللَّهَ
وَعَلَمُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے بخوبی واقف ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے دوست بننے کے لیے کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے تم کو باعتبار حامی و ناصر کے. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہودی لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو اس کے مواضع سے ہٹا دیتے ہیں، اس کی سچی صحیح جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا. وَعَصَيْنَا، اور آہستہ سے کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے یہودی لوگ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم نے سنا. وَعَصَيْنَا، آہستہ سے کہہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے نافرمانی کی. آہستہ سے کہہ دیتے ہیں ہم نے نافرمانی کی. سمعنا زور سے کہتے ہیں، آہستہ سے ہم نے نافرمانی کی. معاذ اللہ، یہ منافق اس دور میں بھی تھے. واسمع، اور کیا کہتے ہیں؟ سنیے، آواز سے کہتے ہیں. واسمع، سنیے. غیر مسمع، آہستہ سے بولتے ہیں. اللہ کرے کہ تم کو کچھ بھی سنائی نہ دے. استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. بد دعا کا جملہ استعمال کرتے. رسول اللہ کو بد دعا دیا تو انہیں جیتا. غیر ورائنا، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر سماعت رسول اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ارے انہی کی سماعتیں ہیں، انہی کی بصارتیں ہیں، انہی کا کلام ہے، انہی کی زندگیاں ہیں، انہی کا وجود ہے. وجود کون و مقام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واسمع غیر مسمعین. ورائنا لیم بالسنتہم، اور رائنا کا لفظ اپنی زبان سے موڑ کر، زبانوں کو موڑ کے بولتے ہیں. کیا مطلب؟ رائنا، یعنی رائنا کے معنی ہماری مراد کیجئے. رائنا اے ہمارے چرواہے. معاذ اللہ. وطعنا فی الدین، اور دین میں تانا دینے کے لیے کہتے ہیں. ولو انہم قالوا سمعنا، اور اگر وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا. واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. واسمع، اور سنیے. وانظرنا، اور ہمیں دیکھیے. لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واقوم، اور زیادہ اچھی بات ہوتی ان کے لیے. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی. فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے، وہ ایمان تھوڑا ہی لائیں گے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس کتاب پر جسے ہم نے اتارا، اس کتاب کی تصدیق کرنے والا بنا کر جو تمہارے پاس ہے. مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ ہم مسخ کر دیں چہروں کو. فنردها علی ادبارها، پس ہم لوٹا دیں، پھیر دیں ان چہروں کو پشت کے بل. چہروں کو مسخ کر کے ان چہروں کو کیا کریں؟ پیٹ کی طرف کر دیں. اس وقت سے پہلے ایمان لاؤ. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت بھیجیں جس طرح ہم نے لعنت بھیجی اصحاب سبت پر، ہفتے والوں پر. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام، اللہ تعالیٰ کا حکم تو ایسا ہے کہ وہ ہو کے رہتا ہے. اللہ جو حکم دے دیتا ہے اب وہ رکنے والا نہیں. یہ چونکہ آج میں 5-7 منٹ ٹی وی کی وجہ سے دیر سے شروع کر سکا، میں تو وقت پر حاضر ہو گیا، لیکن چونکہ 5-7 منٹ ٹی وی، کتنے منٹ ٹی وی والے صاحب جانتے ہیں؟ 10 منٹ یا 5-7 منٹ؟ 10 منٹ ٹی وی کی وجہ سے میں نے دیر سے تقریر شروع کی تھی. تو اگر سگنل نے مجھے اجازت دی تو میں جاری رکھوں گا. اجازت ہے الحمدللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو اگر انہوں نے اجازت نہ دی ہوتی تو میں نے تقریر ختم کر دی ہوتی. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو ہو کے رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے سوائے جو بھی گناہ تم کرو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو معاف کر دیتا ہے.
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا تو تحقیق اس نے بہت برا کام انجام دیا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ بتاتے ہیں, ہم بہت اچھے ہیں, وی آر سپیریئر دین ادرس. کیا جبار ہمیں کوئی بھی ہمارے جیسا نہیں جی جبار ہے, وی آر سپیریئر دین ادرس, ہم دوسروں سے سپیریئر ہیں, ہمیں کسی کو سلام نہیں کریں گے, سب ہم نہ سلام کرنا. ہمارے جیسا کون پٹھا ہے جی, ہمارے جیسا کون جی ہے, ہم بہت اچھے جی. الم تر الی الذین یزکوا انفسہم اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے جو اپنے آپ کو بڑا بتاتے, اپنے آپ کو بہت اونچا بتاتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے. ولا یظلمون فتیلا اور وہ کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب اے حبیب تم ہی دیکھو, پیارے مصطفیٰ تم ہی دیکھو, کیف یفترون علی اللہ الکذب یہ اللہ پر کیسی کیسی جھوٹی باتیں بناتے ہیں, حالانکہ تم حاضر و ناظر ہو, تم دیکھ رہے ہو تمہارا رب کیسا ہے, تم جانتے ہو یہ تمہارے رب کے بارے میں کیسی کیسی جھوٹی باتیں بیان کرتے. وکفا بہ اثما مبینا اور ایسی باتیں بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے, کھلا ہوا گناہ ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے, یؤمنون بالجبت والطاغوت وہ ایمان رکھتے ہیں جبت والطاغوت پر, بتوں پر اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں کافروں سے هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا کافروں کو بتا کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی کفار ایمان والوں سے زیادہ اچھی راہ پر ہیں, ایمان والوں سے زیادہ اچھا راستہ ان کا ہے. اولئک الذین سلمان رشدی کی طرح, تسلیمہ نسرین کی طرح, اولئک الذین لعنہم اللہ ایسے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا جس پر اللہ لعنت بھیج دیتا ہے, جسے اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے, اے حبیب تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ام لہم نصیب من الملک کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے سلطنت میں سے. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَخِيرًا اگر ان کو سلطنت مل جاتی تو لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے اوپر کی جھلی بھی نہ دیتے, کھجور کی گٹھلی کے اوپر کی جھلی. ام یحسدون الناس کیا لوگوں سے حسد کرتے ہیں, علی ما آتاہم اللہ من فضلہ اس بات پر جو اللہ نے انہیں دی اپنے فضل سے. فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب پس تحقیق ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب والحکمہ اور حکمت, وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے انہیں دیا ملک عظیم. فمنہم من آمن بہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے ان پر. ومنہم من صد عنہ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس سے رک گئے. وکفا بجہنم سعیرا اور جہنم کافی ہے دہکتی ہوئی آگ ہونے کے اعتبار سے. ان الذین کفروا بآیاتنا یقیناً جو لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ, سوف نصلیہم نارا یقیناً ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں. کلما نضجت جلودہم جب کبھی جل اٹھیں گی ان کی چمڑیاں ان کی جلدیں, بدلناہم جلودا غیرہا تو ہم ان کو دوسری کھالیں دے دیں گے. جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب تاکہ وہ عذاب چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما یقیناً اللہ تبارک و تعالی عزتوں اور حکمتوں والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے, سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار یقیناً ہم ان کو داخل کریں گے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں.
خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے گہرے سائے میں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دیتا ہے کہ تم لوٹا دو امانتوں کو، امانت والوں کو جن سے تم نے امانت لی ان کو لوٹا دو ان کی امانتیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، اللہ اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ اس بات کے ذریعے سے تم کو بہت اچھی موعظت کرتا ہے، بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور اپنے اولو الامر کی۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کر لو، آپس میں اختلاف آ جائے تمہارے، تو اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم کو اللہ پر ایمان ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ اچھی بات ہے تعویل کے اعتبار سے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، الم تر الی الذین، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو یہ زعم کرتے ہیں، جن کو یہ زوم ہے، انہم آمنوا، یہ کہ وہ ایمان والے ہیں، بما انزل الیک، اس بات کو وہ مانتے ہیں، اس وحی کو، اس کتاب کو وہ مانتے ہیں جو آپ کی طرف اتری، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں کو بھی وہ مانتے ہیں جو آپ سے پہلے اتری۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلوں کو طاغوتی فیصلہ کرنے والوں، شیطان کو ماننے والے، بت پرستوں کے جو حکم ہیں، پنچ ہیں، ان کے پاس لے جائیں اپنے فیصلوں کو۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ حکم دیے گئے تھے اس بات سے کہ وہ طاغوت کا کفر کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس وحی کی طرف، اس کتاب کی طرف جسے اللہ نے اتارا، اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، رأیت المنافقین، اے حبیب تم دیکھتے ہو منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، وہ تم سے کتراتے ہیں کترانے کے طریقے سے، تم سے دور ہٹتے ہیں۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، پس کیا حال ہوتا ہے ان کا، اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ثم جاؤک، پھر وہ آتے ہیں اے حبیب تمہارے پاس، یحلفون، قسم کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم نے تو اچھائی اور توفیق ہی چاہی، ہم نے برائی نہیں چاہی۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا حال اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، اے حبیب ان سے منہ پھیر لیجئے، وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے بارے میں ان سے اچھی بات کیجئے، بلیغ بات کیجئے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ وہ اطاعت کیا جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر ایسا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا کہ جب انہوں نے ظلم کر لیا اپنے نفسوں پر، جاؤ کا، یہ آپ کے پاس آ جاتے، گناہگار اگر آپ کے پاس آ جاتے گناہ کر کے، فاستغفر اللہ، اور آ کے مغفرت طلب کرتے اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت توبہ کرنے والا اور بہت مغفرت کرنے والا پاتے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ فلا وربك،
پس نہیں، اور آپ کے رب کی قسم. اللہ اپنی قسم نہیں کھاتا، اپنی قسم کھا سکتا ہے نا. آپ کے رب کی قسم. خود کو محمد الرسول اللہ سے نسبت دینے میں اللہ کو لطف آتا ہے. محمد کا رب کہتے ہوئے خدا خوشی محسوس کرتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے. فلا وربک، خدا اس بات پر ناز کرتا ہے کہ میں محمد کا رب ہوں. فلا وربک، تمہارے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپسی مشاجرات، آپسی جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں. یہ جب آپس میں لڑ بیٹھیں تو آپ کو حکم، آپ کو ثالث بنائیں، تو اس وقت یہ ایمان والے ہو سکتے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں، مما قضیت، آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو سن کے اپنے دل میں کوئی تکلیف محسوس نہ کریں، اس فیصلے سے راضی ہو جائیں، تو اس وقت ایمان والے کہلا سکتے ہیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور یہ خود کو سونپ دیں، آپ کے حوالے کر دیں، خود کو آپ کا غلام بنا دیں، تو اس وقت ایمان والے کہہ سکتے ہیں، کہلائے جا سکتے ہیں. تو ابھی سگنل کیا بند کر دیں؟ چلا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا، نہیں کچھ لوگ آپ کے پیچھے بول لے رہے ہیں، کیا بھائی وقت تو زیادہ لے رہے ہیں مگر گاڑی آگے بڑھتی نہیں نا، بول لے رہے ہیں. پوچھو ان سے، بولتے نہیں بولتے. تمہیں سوچے تو یہ معلوم ہوتا بھائی. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوں پتنگ کاغذی، ڈور ہے اس کے ہاتھ میں، چاہا ادھر گھٹا لیا، چاہا ادھر بڑھا دیا. بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ جتنا چاہیں گے، جتنا کام لینا چاہیں گے لے لیں گے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا ولو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا، ولو انا كتبنا، اور اگر ہم نے لکھ دیا ہوتا علیہم ان پر، ان اقتلوا، یہ کہ تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، او اخرجوا، یا نکلو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، وہ ایسا نہ کرتے، الا خلیل منہم، مگر ان میں سے تھوڑے تو ایسا کرتے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اگر ان کو جن باتوں کی نصیحت دی جاتی ہے ان باتوں پر یہ عمل کرتے، لکان خیرا لہم، تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ ثابت قدمی والی بات ہوتی. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس وقت ہم نے انہیں دیا ہوتا اپنی طرف سے اجر عظیم. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو ہم نے اس وقت ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت بھی کی ہوتی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. بہت اچھی آیت آ گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، قرآن کی ہر آیت اچھی آیت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس ایسے لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا. من النبیین، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ نبیین، والصدیقین، اور صدیق لوگ، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور صالحین. اللہ کی اطاعت کرنے والے اور رسول کی اطاعت کرنے والے جو ہیں ان کو جنت دے دینا چاہیے تھا اللہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا جنت کسے ملتی ہے؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی وجہ سے نجات اور جنت کی نعمتیں ملتی ہیں. لیکن کب ملتی ہیں؟ جبکہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صلحاء کے ساتھ ہو جائے آدمی. تو اعمال کی وجہ سے پہلے اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے،
پھر جنت میں جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جنت ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ملتی ہے. اور معلوم ہوا جنت اعمال کی وجہ سے نہیں ملتی، اعمال کی وجہ سے اللہ والوں کی قربت ملتی ہے، ان کی صحبت، ان کی معیت ملتی ہے. اور اس معیت کے صدقے میں، اس صحبت اور قربت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اخروی نعمتیں ملتی ہیں. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہترین رفیق ہیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہونے کی حیثیت سے کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو خذوا حذرکم، تم چوکنا رہو، چوکس رہو، ہوشیار رہو، باخبر رہو کافروں سے، دشمنوں سے. فانفروا ثبات، تم نکلو مختلف ٹولیوں کی شکل میں. او انفروا جمیعا، ایک ساتھ پوری جماعت نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے ایسے بھی ہیں جو ضرور دیری کریں گے، تاخیر کریں گے نکلنے میں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے، قَالَ، جنگ میں جانے کی وجہ سے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو منافق کہے گا جو جنگ میں حاضر نہیں ہوا، تحقیق اللہ نے مجھ پر انعام کیا، احسان کیا. اذ لم اکن معہم شہیدا، کیونکہ میں ان میں حاضر نہیں تھا، میں جنگ میں گیا نہیں، اللہ کا کرم ہوا، وہ شوکت کی ناک کٹ گئی، جبار بھائی کو وہ تکلیف ہوئی، اور وہ عطا اللہ کا یہ ہو گیا، اس کا سر پڑ گیا، سب ہوا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی کرم فضل ملے، لَيَقُولَنَّ، تو منافق کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تم میں اور اس کے درمیان کوئی دوستی اور محبت ہی نہیں تھی. یا لیتنی کنت معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. شوکت جا کے مال غنیمت لے آیا، جبار بھائی کتنا ساز و سامان لائے، ارے عطا اللہ صاحب کتنا کیا کیا لائے، راسخ شاہ صاحب کیا کیا زر و جواہرات لے کے آئے، مجھے کچھ بھی نہیں ملا. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. فلیقاتل فی سبیل اللہ، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرے، جنگ کرے ان لوگوں کے ساتھ. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں خرید لیتے ہیں. ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں جنگ لڑے گا، فیقتل، پس کافروں کو قتل کرے گا، او یغلب، یا غالب ہو جائے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ایسے غازی کو ہم اجر عظیم دیں گے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال، اور لوگوں میں سے جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے تم جنگ نہیں کرتے. والنساء، اور جو عورتیں مظلوم ہیں ان کی بہبود کے لیے، ان کی زندگی کی بھلائی کے لیے تم جنگ نہیں کرتے. والولدان، اور جو لڑکے ہیں ان کے لیے تم جنگ نہیں کرتے. یہ کمزور لوگ، یہ اور کمزور عورتیں، یہ کمزور مرد، یہ کمزور لڑکے، پچھڑے ہوئے لوگ، یہ کیا کہتے ہیں، الذین یقولون، یہ کہتے ہیں ربنا، ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے ہمیں نکال دے جس کے ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں، جس کے رہنے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے تو اپنی طرف سے کسی ایک دوست کو بنا دے، ایک والی کو بنا دے، حاکم کو بنا دے. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے تو اپنی طرف سے ایک مددگار کو بنا دے. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ
جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت یعنی بتوں اور دیویوں دیوتاؤں ان کے راستے میں جنگ لڑتے ہیں، ان کی رضا کے لیے جنگ کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطانوں کے دوستوں کے ساتھ جنگ کرو، شیطان کے دوستوں کے ساتھ جنگ کرو. ان کید الشیطانی کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا قید، اس کا مکر ضعیف ہو کے رہنے والا ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سے کہا جاتا ہے کفوا ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو روکو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز اور دو زکات. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتل کا حکم عائد ہوتا ہے، جب ان کو حکم دیا جاتا ہے جنگ لڑنے کا. تفسیر سننا ہو بولے تو یہ حال ہے، پوری تفسیر سو کے اڑ گئے. اب جانے کے بعد سحر کرنا پھر سو جانا، بس اتنا ہی کام ہے. بہت اچھے. الم تر الی الذین کفوا ایدیکم. اب اس کے بعد میں پوچھوں گا اس میں کتنے لوگ ملازم ہیں اور تاجر ہیں. اب تقریر ختم کرنے سے پہلے جو تاجر اور ملازم لوگ ہیں ہاتھ اٹھائیں، اور جو پینشنرز ہیں وہ بھی بتا دیں گے کہ ہم پینشنرز جو ہیں وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، جو ملازمت کر رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، جو تجارت کرتے ہیں رمضان میں جو کرتے ہیں تجارت اور ملازمت وہ دونوں ہاتھ اٹھائیں. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکات دو. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ لکھ دی جاتی ہے، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق ایسا ہو جاتا ہے یخشون الناس کخشیۃ اللہ، وہ اللہ سے لوگوں سے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. او اشد خشیہ، یا اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتا ہے. وقالوا ربنا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار لما کتبت علینا القتال، اے پروردگار ہم پر تو نے جنگ کیوں لکھی؟ یہ جنگ کا ویسے یہ رمضان کی تفسیر میں آؤ، یہ کاہے کو رنگا رمضان کی تفسیر؟ گزشتہ سال تو پوری تفسیر سن لیے نا بھائی، کچھ نیا تو بولنے والے نہیں. کیا کیا بولتے بھائی. فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس. یہ عقل کو ذرا بالائے طاق رکھو میرے دوست. ساتھی کو بھی خراب کر رہا ہے یہ عقل پسند آدمی، اپنے ساتھی کو بھی خراب کر رہا ہے. یہ بڑی خرابی ہے مشتاق، یہ بڑی خرابی ہے. کیا عرض کر رہا تھا؟ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اے ہمارے پروردگار تو نے لکھا کیوں ہم پر جنگ؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہیں تو نے ہم کو ڈھیل دی ایک اجل قریب تک؟ جنگ نہیں سوچ مر جاتے تھے اچھا تھا، یہ جنگ میں مر جانا یہ کیا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب فرماؤ دنیا کی زندگی اور دنیا کا سامان خلیل ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جس نے پرہیزگاری کی. ولا تظلمون فتیلا، اور تم دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جس طرح اونگنی یہاں آ رہی ہے نا، تم نہیں چاہتے اونگنا، اونگنی کیسے آ گئی؟ اونگنی سے بچ نہیں سکتے، حال بے حال ہو رہا ہے، آنکھیں لال ہو رہی ہیں، چہرے کی رونق بگڑ رہی ہے، اس کے باوجود اونگ رہے ہو. اسی طرح موت جب آئے گی تو لے جائے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو وہیں آ کے پکڑ لے گی موت. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم سخت تہخانوں میں بھی ہو تو آ کے کیا کرے گی؟ پکڑ لے گی موت. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تہخانے میں چھپا بیٹھا تھا 8 مہینے 11 مہینے کتنے مہینے، وہاں سے پکڑ لیے.
اب امریکن کسٹڈی میں چلا گیا تو موت سے کہاں بچیں گے؟ امریکہ کے ہاتھ سے نہیں بچے تو خدا کی دی ہوئی موت سے کہاں بچ سکتا ہے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی نیکی بھلائی تو یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اے پیارے حبیب یہ تمہاری طرف سے ہے کہتے ہیں۔ قل، اے حبیب تم فرماؤ، کل من عند اللہ، رنج ہو یا راحت، نفع ہو یا نقصان، سب اللہ کے طرف سے ہے۔ کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ بات سمجھنے کے قریب تک نہیں پہنچتی؟ تو ہمارے سگنل صاحب نے ہم کو یہاں رکنے کا حکم دے دیا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے بڑی